إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. وقال جل وعلا في موضع آخر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آج کے درس کا عنوان ہے معرفت الہی اور اس کے ثمرات. اس کائنات میں انسان ہر چیز کے ساتھ اسی قدر معاملہ کرتا ہے جس قدر وہ اس کی
جان پہچان اور معرفت رکھتا ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ اسے جانتے پہچانتے نہیں، آپ سرسری انداز میں اس کے سلام کا جواب کہتے ہیں، اس کا والہانہ استقبال نہیں کرتے، اسے تکریم و توقیر نہیں دیتے۔ وہ شخص خود اپنا تعارف کروا دیتا ہے یا کوئی دوسرا وضاحت کر دیتا ہے کہ یہ آنے والی شخصیت تو فلاں شخصیت ہے، تو پہچان ہوتے ہی آدمی کا انداز یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ دوبارہ محبت بھرے انداز میں پھر مصافحہ کرتا ہے، گلے لگاتا ہے، اہلم و سہلم و مرحبا کہتا ہے۔ اس کے سارے جذبات ہی بدل جاتے ہیں۔ وہ پہلے کیفیت نہیں تھی، کیوں؟ پہلے پتہ نہیں تھا آنے والا کون ہے، جو ہی پتہ چل گیا اب کیفیت ہی بدل گئی۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ بھی اس کی صحیح پہچان اور معرفت کے مطابق ہوتا ہے۔ جس کو جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوگی، وہ اسی قدر اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی بڑائی، کبریائی، عظمت، جلال کو ملحوظ رکھنے والا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، خشیت الہی سے مغمور، خوف الہی سے سرشار ہوگا۔ جتنی معرفت اور پہچان ہوگی، یہ حقیقت ہے۔ یہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد گرامی میں سمجھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، صحیح البخاری میں لکھا ہے، کچھ لوگوں نے اس کام کو یہ سمجھ کے نہ اپنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی نیکیاں بڑی ہیں، آپ کے اعمال صالحہ بڑے ہیں، آپ کا درجہ بڑا اونچا ہے، لہذا یہ کام ہے کمی والا، کوتاہی والا، کمزوری والا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کر لیا ہے کہ آپ کے پاس تو نیکیوں کے ذخائر ہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر! یہ غلط فہمی ہوئی انہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، لیکن وہ یہ سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ کام تو کمی والا ہے، کمزوری والا ہے، اس میں تو کوتاہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کر دیا ہے کہ آپ کا مرتبہ اونچا ہے، آپ کے پاس نیکیوں کا خزانہ بڑا ہے، اس لیے آپ کر لیں تو فرق نہیں پڑتا، ہم تو پہلے ہی گناہگار ہیں، ہمیں نہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ان لوگوں سے، کہ انہیں مغالطہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یتنزہون عن شیء افعلہ، وہ اس شے سے
اجتناب اور پرہیز کر رہے ہیں نیکی سمجھ کر اس کام سے جو میں کرتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں یہ عیب والا کام ہے، کمزوری والا کام، وہ اس سے بچ رہے اور وہ بچنے کو نیکی سمجھ رہے. کام وہ ہے وہ میں کر رہا ہوں. تو آپ نے ان کے مغالطے کا ازالہ کیا، فرمایا خبردار، اللہ کی قسم میں تم سب سے بڑھ کے اللہ کو پہچاننے والا ہوں تو تم سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں. اب آپ نے جو بات سمجھائی اس میں ایک نقطہ سمجھا دیا، وہی جو آج کے مضمون کا حصہ ہے کہ جتنی اللہ کی پہچان ہوگی اتنا ہی اللہ کا ڈر بھی ہوگا اور اتنا ہی انسان اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوگا، خواہ وہ نافرمانی فرائض و واجبات چھوڑنے کی شکل میں ہو، خواہ وہ نافرمانی گناہ اور زیادتی والا کام کرنے کی صورت میں ہو. کیا فرما رہے ہیں؟ میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہوں تو اس لیے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اس لیے آپ نے یہ ثابت کیا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. اس لیے تم یہ سمجھ کے نہ چھوڑو کہ آپ کا تو مرتبہ بڑا اونچا ہے، آپ کو فرق نہیں پڑتا، ہمیں بچنا چاہیے. نہیں، اس کام سے نہ بچو جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. کیوں؟ میں ہر اس کام سے بچتا ہوں جس میں خرابی ہے. اگر اس میں کوئی خرابی ہوتی تو میں کبھی بھی نہ کرتا. کیوں؟ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں. تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ جتنی اللہ کی پہچان زیادہ ہوگی اتنی انسان کے دل میں خشیت الہی، اللہ کا ڈر اسی قدر زیادہ ہوگا اور اللہ کی محبت بھی اسی قدر زیادہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بھی اسی قدر زیادہ ہوگی. بہرحال یہ لب لباب اور ما حاصل ہے مضمون کا کہ معرفت الہی اور اس کے ثمرات. اب کیونکہ معرفت الہی اس قدر عظیم چیز ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہی اللہ کی پہچان اور معرفت سے وابستہ ہے، اس لیے جو انسان کا خطرناک دشمن ہے شیطان اور اس کے جتنے ہرکارے ہیں شیاطین الانس والجن، گمراہ کن لوگ، ان سب نے بہت بڑا حملہ کیا معرفت الہی پر. حتیٰ کہ معرفت کے نام پہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جو قطعاً اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان نہیں ہے بلکہ وہ جہالت ہے، نادانی ہے، لا علمی ہے، اور وہ ساری باتیں انسان کو اللہ سے دور کرنے والی اور انسان کو اللہ سے ناواقف بنانے والی ہیں. کیوں؟ معرفت الہی گئی تو سب کچھ ہی گیا. اللہ کی پہچان ہی نہیں تو بندے نے اللہ سے محبت کیا کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ بندے نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرنا ہے؟ پتہ ہی نہیں اللہ کی پہچان. تو لوگوں نے سخت حملے کیے کہ لوگوں کو اللہ کی معرفت سے محروم کر دیا جائے. اب میں چند مثالیں دیتا ہوں کہ معرفت کے نام پہ لوگوں نے کیا کیا. وہ کیا جو سراسر حماقت، جہالت اور ندانی اور گمراہی ہے نام معرفت کا. وہ اپنے آپ کو اہل معرفت کہنے والے ہی ہیں جنہوں نے یہ گمراہی کر لی کہ معاذ اللہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کی عبادت کر کر کے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کے اندر حلول کر آتا ہے. اب ایسے لوگ جتنی مرضی معرفت کی ڈینگیں ماریں، ان بیچاروں کو معرفت کی بالکل پہلی بنیاد کا بھی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کی شان عظمت اس قدر زیادہ ہے وہ کسی مخلوق میں کبھی بھی حلول نہیں کرتا. جتنے حلولیے ہیں اپنے آپ کو معرفت والے کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے ان بیچاروں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. کچھ معرفت والے اس سے بھی آگے بڑھے
انہوں نے کہا حلول نہیں، حلول تو پھر یہ ہے نا کہ ولی ولی رہا اور اللہ اللہ رہا، صرف اللہ ولی میں اتر آیا، حلول کر آیا، کچھ ہی سے بھی آگے بڑھ گئے نام معرفت کا۔ انہوں نے کہا نہیں، ولی عبادت کر کر کے ایسے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اور ولی ہو ہی ایک جاتے ہیں۔ یہ اتحادیوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ان کی معرفت ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ اور ولی ایک کیسے ہوں؟ دو مخلوقیں آپ جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک نہیں ہو سکتی۔ کر کے دکھلائیں آپ ایک۔ کوئی بھی جو دنیا کی دو چیزیں ہیں نا، آپ نے ایک نہیں کر سکتے، وہ دو ہی رہیں گی، ایک نہیں رہیں گی۔ مثلا بظاہر ایسے محسوس ہو بھی آپ نے میٹھا پانی میں حل کر دیا ہے، اب وہ سارا پانی نظر آ رہا ہے، میٹھا نظر نہیں آ رہا، لیکن میٹھا میٹھا ہے، پانی پانی ہے۔ تا کیا تھا؟ کیمیکل موجود ہے، آپ اس کا ایک قطرہ ڈالیں وہ فوراً پھر چینی علیحدہ کر دے گا، پانی علیحدہ کر دے گا، ایک تو نہ ہوئے، ایک نہیں ہوئے۔ نمک پانی میں حل ہو گیا، دیکھنے میں حل ہو گیا، لیکن ایسی چیزیں موجود ہیں، قطرہ ڈالو نمک پھر علیحدہ ہو جائے گا، پانی علیحدہ ہو جائے گا۔ کبھی بھی نمک اور پانی ایک نہیں ہوگا، اور لفظ بھی نہیں جدا ہوتا۔ بازار میٹھا جتنا مرضی پانی میں حل ہو جائے، کہا جائے گا یہ میٹھا پانی ہے، یہ شربت ہے، ایک تو نہیں مانا گیا۔ نمک پانی میں بشک مل کے بازار ایک ہو جائے، کہا جائے گا یہ نمکین پانی ہے، اس میں نمک ہے۔ دو مخلوقیں ایک نہیں ہو سکتی تو خالق اور مخلوق ایک کیسے ہو جائے گا جی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، دو چیزیں ایک ہو ہی نہیں سکتی، یہ عقل کے خلاف ہے یہ عقیدہ۔ لیکن دیکھ لو کن کا عقیدہ ہے جو اپنے آپ کو معرفت والے سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ اور ولی ایک ہو جاتے ہیں۔ عیسائیوں نے یہ عقیدہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بنایا کہ جو اللہ وہی عیسیٰ۔ یہ گمراہ لوگ تو ان سے آگے نکل گئے نا، انہوں نے کہا نا ہر ولی ایک وقت آتا ہے کہ اللہ ولی ایک ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تو صرف اتنا کہا کہ جو عیسیٰ ہے وہی اللہ ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اب یہ معرفت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بلا شبہ یقیناً، تقید کے لفظ بول کے کیا فرمایا؟ لقد، بلا شبہ یقیناً، کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو بتلائیے کسی کو اور اللہ کو ایک کہنا یہ معرفت ہوئی کہ جہالت ہوئی؟ یہ تو وہ جہالت ہے جو بندے کو کافر بنا دیتی، یہ معرفت ہے؟ اسی طرح تیسرا گروہ اٹھا، معرفت کے نام پہ انہوں نے یہ حماقت پھیلائی، انہوں نے کہا کہ نہیں صرف اللہ اور ولی نہیں، انہوں نے کہا معاذ اللہ اللہ کیا ہے؟ یہ زمین بھی اللہ، آسمان بھی اللہ، سورج بھی اللہ، چاند بھی اللہ، ستارے بھی اللہ، جن انس بھی اللہ، فرشتے بھی اللہ، یہ کلین بھی اللہ، اللہ اکبر، کائنات کی ہر شے مل کے اللہ بن گیا معاذ اللہ۔ کائنات میں تو گندگی بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ یہ ساری کائنات مل کے اللہ بن گیا معاذ اللہ۔ یہ معرفت کی بات ہے۔ ایسے بدھو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا خالق کیا اور مخلوق کیا ہے۔ یہ معرفت کی بات نہیں، یہ حماقت کی بات ہے کہ ان کے بڑے نے یہاں تک کہہ دیا کہ معاذ اللہ یہ کتا خنزیر بھی ہمارا الہ ہی ہے، کیوں ہر شے ہی اللہ ہے۔ یہ معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو معرفت والے۔ یہ شیطان کے حملے ہیں۔ کیوں؟ جتنی اللہ کی پہچان اور معرفت ہوگی اسی قدر انسان کی اصلاح اور درستگی ہوگی۔ تو اس خیر سے محروم کرنے کے لیے لوگوں نے معرفت سے محروم کرنے کے چکر میں یہ ساری سازشیں کی ہیں۔ یہ معرفت نہیں، کہتے ہیں معرفت کی باتیں، یہ ندانی اور جہالت کی باتیں ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے فلسفی اٹھے، منطقی اٹھے، عقلی علوم کے ماہر
بڑے بڑے لیڈر دنیا کے، جی ہم عقلی علوم کے ماہر ہیں، ہم نے جتنا اللہ کو پہچانا ہے کسی سے نہیں پہچانا، ان کو کیا پہچانا سری؟ یہ ارسطو، سکولوں میں لوگ نظمیں پڑھتے ہیں، ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ارسطو بدترین قسم کا کافر تھا جسے پتہ ہی نہیں اللہ کیا ہے، ارسطو بنوں گا، پتہ ہی نہیں۔ ایک عرب عالم نے اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے، اخطاء و ارسطا تالیس، ارسطو کی اعتقادی گمراہیوں اور غلطیوں پہ یہ بیچارہ نظمیں پڑھ رہا ہے، ارسطو بنوں گا، جس کا مطلب ہے میں کافر بنوں گا معاذ اللہ۔ اس کو کسی نے پوچھا اللہ کیا ہے، باتیں بڑی کرتا تھا نا وہ بھی معرفت کی کہ مجھے بڑی پہچان ہے، میں نے بڑی عقل دڑائی ہے، تو بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی پہچان یہ ہے کہ اللہ محرک غیر متحرک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ معرفت ہے اللہ کی معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ محرک غیر متحرک ہے۔ اس کا مطلب اللہ کیا ہے؟ ایک طرف سے انتہائی اللہ تعالیٰ کو قدرت والا ثابت کیا اور دوسری طرف بالکل بے بس کر دیا، کہا کائنات میں جتنی حرکت ہے، حرکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، پر غیر متحرک، خود ہل نہیں سکتا، خود ہل یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بتلاؤ یہ معرفت کی بات ہے کہ جہالت کی؟ کہ ساری کائنات میں حرکت دے وہ رہا ہے پر خود وہ ہل نہیں سکتا۔ یہ کس نے کہا؟ جس کو کہتے ہو ارسطو بنوں گا، یہ ارسطو نے کہا۔ یہ معرفت ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا اللہ کی پہچان کیا ہے۔ اسی طرح وہ بھی سارے معرفت کے نام سے اٹھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ اور صفات جلیلہ کا انکار کر دیا، کہا اللہ سمیع نہیں، بصیر نہیں، اللہ کل شیء قدیر نہیں، معاذ اللہ، اللہ رحمان نہیں، رحیم نہیں، اور قرآن کریم کا کوئی سوا اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت سے خالی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پہچان اللہ تعالیٰ کو اپنی ہے نا، اور اس نے اپنی پہچان اپنے اسماء حسنہ کے ذریعے کرائی ہے، لیکن معرفت کے نام پہ لوگوں نے یہ گمراہی دنیا میں پھیلائی کہ معاذ اللہ اللہ کی کوئی صفت ہی نہیں اور اللہ کے اسماء حسنہ کوئی نہیں۔ یہ دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کے، کافروں کے نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے بہت سارے گروہ ہیں جن کا یہی عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں توبہ توبہ، یہ نہیں کہنا اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، بولنے والا ہے، نا، یہ نہیں کہنا اللہ رحمت کرنے والا ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے، نہیں، یہ نہیں بولنا، گمراہ ہو جاؤ۔ حالانکہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی تو پھر معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ کوئی آنکھ دنیا کی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، کیوں؟ جب پیغمبر نہیں دیکھ سکے تو امتی کیسے دیکھیں گے؟ ایسے گمراہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بیداری میں دکھا دیتے ہیں اللہ، وہ پتہ نہیں کون سا بہوبیلا دکھائے، کہتے ہیں اللہ دکھا دیا ہم نے۔ نہیں، دنیا میں کوئی نہیں کسی کو اللہ دکھلا سکتا، جھوٹ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت پیغمبر نے خواہش ظاہر کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، ہاں پہاڑ پہ نظر ڈال، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تو بھی دیکھ لے گا۔ تو اللہ نے معمولی تجلی ڈالی تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا، اور تجلی پہاڑ پہ پڑی اور موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ جا گرے۔ یہ قرآن ہے، کوئی حاشیہ بریکٹ نہیں، یہ قرآن ہے۔ تو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ، لیکن پھر اللہ کی پہچان کیسی ہوگی؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتی ہے، جو صحیح دنائی ہے، حکمت ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ کی پہچان کا سب سے مؤثر ذریعہ اللہ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جس کے انکار پہ لوگوں نے لوگوں کو لگا دیا تاکہ معرفتی حاصل نہ ہو۔ قرآن کریم پڑھیے، سارے پیغمبروں کے واقعات جو قرآن میں مذکور ہیں
پیغمبروں نے اللہ کی پہچان قوموں کو اللہ کی اسماء و صفات کے ذریعے کروائی ہے۔ کون اللہ؟ الخالق، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا۔ کون اللہ؟ المصور، ہر شے کو اس کی شکل دینے والا۔ کون اللہ؟ الباری، روح اور مانوی چیزیں بھی پیدا کرنے والا۔ کون اللہ؟ الجبار، لوگوں کے نقصان پورے کرنے والا، زبردست۔ کون اللہ؟ المحمد، امن دینے والا۔ کون اللہ؟ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ پوری قدرت رکھنے والا۔ کون اللہ؟ فعال لما یرید، جو چاہے اسے پوری طرح کر گزرنے والا۔ کون اللہ؟ بندوں کے گناہ معاف کرنے والا۔ کون اللہ؟ الوہاب الرزاق، سارا کچھ مخلوق کو عطا کرنے والا اللہ۔ پہچان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ کی پہچان تو اللہ کے اسماء الحسنی سے ہوتی ہے۔ اسماء الحسنی کا انکار کر دو، سمجھو اللہ کی پہچان سے بندہ محروم ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اسماء الحسنی کا تذکرہ بار بار انداز بدل کے کرتے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے نام ہے بڑے ہی اچھے، سب سے اچھے۔ حسنہ اس کا معنی صرف اچھے نہیں کہ اللہ کے نام ہیں اچھے نہیں، حسنہ یہ احسن سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے نام ہے سب سے اچھے، سب سے اچھے۔ جتنے نام اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں آئے وہ سب سے اچھے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے لیے ان کا جو معنی ہے وہ اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے السمیع، جس کا معنی ہے سب کچھ سننے والا، لیکن اس کا سننا اور مخلوق کا سننا قطعاً ایک جیسا نہیں۔ نہ کوئی مخلوق سننے میں اللہ کی طرح ہے، نہ اللہ سننے میں کسی مخلوق کی طرح ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا سننا تو یہ ہے السمیع، مخلوق کے لیے آواز دور ہو جائے تب آہستہ ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، ساتوں آسمانوں سے بھی آگے، پتہ نہیں کتنی بلندیوں پہ، سب سے اونچا، العلی العالی، سب سے بلند تر اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اتنا اونچا اعلیٰ بلند تر ہو کے ساتویں زمین کے نیچے چونٹی ہو، وہ اس کا رینگنا سنتا بھی ہے اور اس کی چال کو دیکھتا بھی ہے۔ یہ اللہ کا السمیع اور البصیر ہونا ہے، جس کا مطلب ہے سارا کچھ سننے والا، سارا کچھ دیکھنے والا۔ اب جنہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا لو اللہ کے اسماء و صفات مانو تو مشابہت ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس کا علاج کیا ہے۔ کہا مشابہت کیوں ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق سے مشابہ ہی نہیں ہے تو مشابہت کیسے ہوگی؟ ان مخلوق کا سننا ایک جیسا نہیں۔ کیوں جی سارے ایک جیسا سنتے ہیں؟ بولو بھائی، جتنے سننے والے ہیں ایک جیسا سنتے ہیں؟ کسی کو اعلیٰ سماعت لگا ہوا، کسی کو نہیں لگا ہوا، کوئی تھوڑے فاصلے سے سن لیتا ہے، کوئی زیادہ فاصلے سے بھی سن لیتا ہے۔ مخلوق کا سننا ایک جیسا نہیں تو اللہ اور مخلوق کا ایک جیسا کیسے ہو گیا؟ وہ تو خالق ہے۔ اسی طرح مخلوق کا دیکھنا ایک جیسا نہیں، ہر ایک کی بنائی ایک جیسی ہے نہیں، کسی انسان کی بنائی دوسرے سے نہیں ملتی، مختلف ہے۔ تو جب مخلوق کی بنائی ایک دوسرے کے مشابہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی کیسے مخلوق کے مشابہ ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے ان سارے شکوک و شبہات کا ایک آیت میں علاج کر دیا، فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اللہ بے مثال ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، لیکن بے مثال ہے اور سارا کچھ سننے والا، سارا کچھ دیکھنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہے السمیع، سب کچھ سننے والا لیکن مخلوق کی طرح نہیں، البصیر، سارا کچھ دیکھنے والا لیکن مخلوق کی طرح نہیں۔ تشبیہ کی نفی بھی کر دی، صفات کو ثابت بھی کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا سننا دیکھنا، اللہ اکبر۔ سنن نبی داؤد اٹھائیے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، مائی خولا آئی، بڑھاپے میں شوہر نے زہار کر دیا ہے، پریشان ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے اب تک طریقہ یہ تھا اگر شوہر بیوی سے زہار کر لے، ماں کی طرح بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لے تو وہ پختہ طور پہ حرام ہو جاتی تھی، دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ رو رہی ہے بڑھیا، اللہ اکبر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں، بڑھاپے میں شوہر نے زہار کر لیا ہے، اس عمر میں میرے لیے اور سہارا کوئی نہیں اور اس کے لیے میرے علاوہ اور کوئی خدمت گزار نہیں، کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دین اللہ نے مجھ پہ اتارا ہے اس میں اب تک حال کوئی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، اس نے وہی حجرہ عائشہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا لی، ہاتھ پھیلا لی اور کہا یا اللہ تو کوئی حال نکال دے، مسئلہ تو تیرے نبی سے پوچھنا تھا، اس نے جواب دے دیا ہے، پر تو مسئلے اتارنے والا ہے۔ مائی خولا کہتی ہے اللہ اکبر وہ میرے حجرے میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی تھی، مجھے وہاں قریب نہیں سنائی دیا کہ اس نے کیا دکھڑا سنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری تو مجھے پتا چلا کہ اس نے دکھڑا کیا سنایا ہے۔ کہتی ہیں اماں عائشہ کہ اللہ تعالیٰ کے سننے کے کیا کہنے کہ میرے حجرے میں وہ بول رہی ہے، مجھے حجرے میں سنائی نہیں دیا، اللہ نے عرش پہ سن لیا ہے، اور اللہ نے آیتیں بھی اس حساب سے اتاری، اپنا سمیع ہونا ثابت کیا۔ فرمایا قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس بڑھیا کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں اے نبی آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہی تھی۔ لو اللہ نے مسئلے کا حل اتار دیا ہے، اللہ نے مختلف شکلیں کفارے کی اتاری، کہا یہ کفارہ ادا کرو اور پھر میاں بیوی بن کے رہو۔ تو اماں عائشہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے سننے کے کیا کہنے کہ میرے حجرے میں تھی مجھے سنائی نہیں دیا، اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے سن لیا ہے۔ تو اللہ کے ناموں سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، یہی وجہ ہے پیغمبروں نے اللہ کے ناموں سے اللہ کی پہچان کروائی اور پہچان حاصل کی۔ ہدایت کی 4 چیزوں میں ایک چیز ہی یہ ہے معرفت اللہ باسمائہ و صفاتہ، کہ اللہ کی پہچان اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پہچان کرواتے تھے۔ تو اصل معرفت الہی کیا ہے؟ قرآن کریم سے اللہ کے اسماء حسنہ پڑھو، ان کا معنی و مفہوم قرآن و سنت کی روشنی میں، اپنی خواہش کے مطابق نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا معنی و مفہوم سمجھو، سیکھو۔ یہ علم اتنا عظیم الشان علم ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ 99 اسماء، اللہ کے 99 نام ایسے ہیں، ایک کم 100 جو انہیں اچھی طرح سیکھ لے، سمجھ لے، یاد کر لے۔ احصا کا لفظ ہے، صرف زبانی رٹا لگانا مقصود نہیں، جو انہیں اچھی طرح سمجھے، سیکھے، ان کو پہچانے۔ فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہے اس شاندار علم کا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اتنا عظیم الشان علم ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ کی پہچان، اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ کی پہچان۔ فرعون نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کون ہے رب العالمین؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے ایسی پہچان کروائی، وہ فرعون بالکل لاجواب ہو گیا، اسے بات ہی نہیں آئی۔ اس نے کہا نا رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب العالمین بتلاؤں تجھے کیا ہے؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینیں بنانے والا، آسمانوں زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے انہیں پیدا کرنے والا، ان کا مالک، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ اب صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان کرو۔ پھر کہا اگر تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی تو تجھے اور انداز میں سمجھاؤں رب العالمین کون ہے؟ کہا وہ جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے پیو دادا کو پیدا کیا۔ آئیے سمجھ لے۔ اب فرعون کیا کہہ سکتا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کا میں خالق ہوں؟ کیسے کہہ سکتا؟ کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کہہ کے لوگوں کو بیوقوف ضرور بناتا تھا، لیکن وہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ اپنے باپ کا میں خالق ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات ہی ایسی کی کہ بتلاؤں رب العالمین کو، تجھے پیدا کرنے والا، تیرے باپ دادا کو پیدا کرنے والا۔ تو اللہ کی صفات کے ذریعے
ایسی پہچان کروائی کہ فرعون لال پیلا ہو کے دھمکیوں پہ اتر آیا، جواب کوئی نہیں اسے آیا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ اپنی قوم کو، وہ قوم جو بادشاہ کو بھی پوجتی ہے، سورج چاند ستاروں کو بھی پوجتی ہے، پتھر سے مورتی تراش کے اسے بھی پوجتی ہے، کیسی عقل ماری جاتی ہے انسان کی، شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، بے بس چیزوں کو انسان الہ سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے باتیں معرفت کی ہے، یہ تو حماقت کی ہے۔ جس چیز نے تمہارے ہاتھ میں مار کھائی ہے، کیوں جی پتھر کاٹو رگڑو توڑو تو تب وہ تو بنتا ہے نا۔ پتھر کو بڑے پتھر سے آپ کاٹیں گے بھی، توڑیں گے بھی، پھر اس کے ہاتھ منہ بنانے کے لیے رگڑیں گے بھی۔ جس شے نے آپ کے ہاتھوں میں اتنی مار کھائی ہے، آپ نے اس کو توڑا بھی ہے، کاٹا بھی ہے، رگڑا بھی ہے، جب منہ ماتھا بن گیا ہے تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ لو، تجھ سے بڑا بدو کون ہے؟ اتنے بے بس کو آگ کا پجاری خود آگ کو جلا کے رکھتا ہے، بوجھنے نہیں دیتا، اور جو تیری محتاج ہے کہ تو اس کو بھڑکا کے رکھے تو بھڑکتی ہے، جب تو چاہے اس کو بجھا لے۔ جو اتنی تیرے ہاتھوں کے آگے بے بس ہے، وہ الہ کیسے ہے؟ کوئی عقل سے کام لو۔ اللہ کے سوا جس نے جس کسی کو بھی پوجا ہے نا، اس نے اس کی بے بسی کو مانا ہے، یہ یاد رکھنا، خود مانا ہے اس نے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور الہ ہے، بدلاؤ عیسائیوں کے گرجے پہ سلیب لٹکی ہوئی ہے، کیوں جی؟ یہ سلیب عیسیٰ علیہ السلام کی بے بسی کی دلیل ہے، کیوں جی؟ کیا مطلب ہے سلیب کا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا گیا، کیوں جی؟ طاقتور کو کوئی سولی دے سکتا ہے؟ بولو، وہ ڈرتے کہ وہ دے سکتا ہے کوئی طاقتور کو سولی؟ ثابت ہوا عیسیٰ علیہ السلام کمزور تھے اس لیے سولی دے دی گئی، تو جو کمزور ہو وہ الہ ہو سکتا ہے؟ ایک طرف الہ کا، دوسری طرف گرجے پہ ان کی بے بسی کا جھنڈا لگا دیا۔ اسی طرح جنہوں نے کہا اللہ اکبر، حضرت علی حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والے، دوسری طرف کا حضرت ابو بکر جیسے بوڑھے صحابی نے خلافت، اور جس سے کوئی خلافت چھین لے وہ الہ ہو سکتا ہے؟ ایک طرف حاجت روا، دوسری طرف بے بسی کہ ابو بکر جنہوں نے خلافت چھین لی، معاذ اللہ حضرت ابو بکر وراثت بھی کھا گئے۔ ایک طرف وہ جناب مشکل کشا حاجت روا ہے، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر جیسا بوڑھا صحابی، بزرگ صحابی، وہ ان نوجوان صحابی سے خلافت بھی چھین لے، وراثت بھی کھا جائے، تو حاجت روا پھر حضرت علی کمال ہو گیا۔ کسی برین سینٹر پہ جاؤ عقل کا علاج کرانے کے لیے۔ اسی طرح جنہوں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سب کچھ کرتے ہیں، دوسری طرف آج تک ان کی مظلومیت کا رونار ہو رہے ہیں۔ جو حاجت روا مشکل کشا وہ مظلوم ہو سکتا ہے؟ وہ پانی کے گھونٹ کو ترس سکتا ہے؟ اور جو گھوڑا اپنے سوار کو نہیں بچا سکتا، وہ آپ کے بچے سوکھے ہرے کیسے کر سکتا ہے؟ جس چیز کو اللہ کے سوا جس کسی نے بھی الہ مانا ہے نا، اس نے خود اس کی بے بسی تسلیم کی ہے، کیا کہ نہیں؟ تو جو بے بس ہو وہ الہ، جو کمزور ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو کبھی بیمار ہو کبھی تندرست ہو وہ الہ، وہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو وہ الہ ہے۔ الحی، اللہ نے اپنی تعریف کے لیے اپنا نام بولا، صفت بولی الحی۔ اللہ کے لیے جب الحی بولا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب یہ صرف اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ سے ہی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی زندگی ہے بھی ذاتی، کسی کی عطا کردہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں جتنی مخلوق زندہ ہے وہ پہلے بھی اموات، پھر زندہ، بعد میں پھر اموات ہے جی، اور کسی مخلوق کی بھی زندگی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو سمجھ آئی پھر اللہ کے اسماء سے اللہ کی کیسے پہچان حاصل ہوتی؟ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ ابراہیم السلام کی قوم اس طرح کی مشرک تھی، بادشاہ بھی الہ، سورج چاند ستارے بھی ان کے الہ، ہاتھوں سے تراشی ہوئی مورتیاں بھی ان کے الہ۔ تو ابراہیم السلام نے تعارف کیسے کروایا؟ پڑھو سورہ شعراء، اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے کہا اللہ کے سوا تم جس کو پوجتے ہو، وہ تمہارا بادشاہ ہو، وہ سورج چاند ستارے ہوں، وہ بت اور مورتیاں ہوں،
سارے میرے دشمن ہیں، میں نہیں الہ مانتا، میرا الہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے، میرا الہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میرا الہ وہ ہے جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان کر بھائی، زبردست انداز میں قوم لاجواب ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ کی معرفت ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے اللہ کے اسماء حسنہ پڑھا کرو، سمجھا کرو، سیکھا کرو، اور ان کا معنی و مفہوم قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا کرو، کیوں بہت سارے اسماء و حسنہ وہ ہیں جن کو حدیث اور سنت کے بغیر سمجھنے ممکن نہیں۔ مثلا خود رسول اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، الاول، یہ اللہ کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے، حدیث میں بھی ہے، تو وضاحت رسول اللہ علیہ وسلم نے کی، فرمایا انت الاول، یا اللہ تو اول ہے۔ کیا مطلب؟ تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ تو اس وقت بھی تھا جب کوئی نہیں تھا، یہ الاول کا مطلب ہے کہ یا اللہ تو اس وقت بھی تھا جب اور کوئی نہیں تھا، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ کہا یا اللہ تو آخر ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ سارے فنا ہو جائیں گے تو پر اس وقت بھی رہے گا، تیرے بعد کوئی شے نہیں۔ ایسا نہیں کہ تو نہ ہو اور کوئی اور ہو، ایسا نہیں ہوگا، سارے نہیں ہوں گے پر تو اس وقت بھی ہوگا، تیرے بعد کوئی شے نہیں۔ اللہ اکبر، کمال کر دی۔ تو اسماء حسنہ کی وضاحت حدیث کے ذریعے ان کو سمجھو، یہ اللہ کی معرفت ہے۔ اور اس کے پھر ثمرات کیا ہے کہ اگر آدمی قرآن و سنت سے اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کر لے تو یہ اتنی ہی انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اللہ کی تعظیم بھی پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت، بڑائی، کبریائی، اللہ کا جلال دل میں پیدا ہوگا، اور اسی قدر اللہ کا ڈر اور اس کی خشیت پیدا ہوگی، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا بندہ اتنا ہی اللہ کا فرما بردار اور عبادت گزار ہوگا۔ یہ معرفت نہیں جس کا نتیجہ ہے معرفت نہیں، اس کا نتیجہ ہے ادھر عید کا چاند نظر آیا، ادھر ہمارا دین غائب ہو گیا۔ ورنہ جس کو اللہ کی معرفت ہو وہ اللہ سے اس طرح ایک چاند نظر آتے ہی اجنبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ مہینہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہیں نہیں گیا، اللہ اب بھی ہے، وہ رمضان میں بھی تھا، لیکن عید کا چاند نظر آتی سارا کچھ ہی چھوڑ دینا، اللہ سے بگانا اور اجنبی ہو جانا ہے۔ انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، یہ اتنی جلدی ان کے دل سے اللہ کی محبت بھی ختم ہو گئی اور اللہ کی خشیت بھی جاتی رہی۔ کیا پہچانا انہوں نے اللہ کو؟ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ تو ہر وقت اس کا دل، ایک مہینہ نہیں، ایک ہفتہ نہیں، 6 مہینے نہیں، ہر وقت مرتے دم تک اس کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا پیار بھی ہوگا، اللہ کی محبت بھی ہوگی، اللہ کی عظمت بڑائی بھی ہوگی اور اللہ کی خشیت بھی ہوگی۔ تو جب دل میں یہ چیزیں ہوں گی تو بندہ اول تو اللہ کی نافرمانی کرے گا ہی نہیں، اگر کر بیٹھے بھول کے شیطان کے دباؤ میں، نفس امارہ کے بھڑکاؤ میں کاری بیٹھے تو گر گرا کے توبہ استغفار کرے گا۔ یہ ثمرہ ہے معرفت الہی کا۔ جو رات بھر دن گناہوں کی دلدل میں ڈوبا رہے اور توبہ استغفار بھی نہ کرے، اس بیچارے نے اللہ کو نہیں پہچانا، وہ معرفت الہی کے باب میں نقطہ صفر پہ کھڑا ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسماء و صفات کے ذریعے اللہ کی صحیح پہچان حاصل کر کے اور اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بھائیوں نے یہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اللہ ان کی یہ محنت، کوشش، کاوش قبول فرمائے۔ سننے والوں کا سننا، سنانے والوں کا سنانا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ کن لیڈروں کے گمراہ کرنے والے جال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کے نور کے ذریعے ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس کا پہلا حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال جواب کا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے ترجمے کے متعلق ہے، جس کو نماز مکمل آتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ ہاتھ کھڑا کرے گا اور شیخ محترم اس سے انتخاب کر کے اس سے ترجمہ اور نماز
آپ مانا کریں اس کا سمی اللہ لمن حمیدہ. ماشاء اللہ بیٹھ جاؤ. انعام بھی دینا. سیرت کے متعلق 2 سوال ہیں. یہ ماہ شوال آ رہا ہے، اس ماہ شوال میں کون سی جنگ ہوئی تھی، اس کا کیا نام ہے، اور اس جنگ میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ جی آپ بتلائیں جی. جنگ احد ہوئی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے. انعام لے لیں جزاکم اللہ. صحیح ہے. دوسرا سوال ہے، اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا شہید ہوئے تھے، ان کا کیا نام ہے اور ان کی قاتل کا کیا نام ہے، کس وجہ سے ان کو قتل کیا گیا؟ یہ پورا سوال جس کو آتا ہو ہاتھ کو کھڑا کرے. سوال دوہرا دو. اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچا شہید ہوئے تھے، ان کا کیا نام ہے اور چچا کو شہید کرنے والے کا نام کیا ہے اور کس وجہ سے شہید کیا؟ ہاں جی آپ بات کھڑا کریں جن کو پورا جواب آتا ہے. آپ بتلائیں جی. اس کا نام تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. جی قتل کرنے والا وحشی تھا. جی مائی ہندہ نے اسے لالچ دیا تھا کہ منہ مانگا انعام دوں گی تو ان کا ساتھ. اچھا تیسرا جواب درست ہے وہ نہیں. تیسرا نہیں درست ہے. اس دے بیٹے انہوں نے بڑے قتل کیتے سن. جنگ میں بڑے رشتے دار بیٹے وغیرہ. ہاں بھائی تیسرا نہیں جواب صحیح. جس کو آتا ہو تیسرا آپ بتلائیں جی. وعلیکم. ہندا کے بھائی اور باپ کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا، اس بنا پر ہندا نے انعام بھی رکھا. آخری پھر کس وجہ سے ان کو شہید کیا؟ وجہ نہیں صحیح. بہادر تھے. کوئی تشریف رکھیں بھائی. تشریف رکھیں. یہ تیسرا جواب نہیں آ رہا. ہاں جی ہاں جی. وحشی نے اپنے والد کا بدلہ لیا تھا. نہیں یہ غلط ہے. ہاں جی کیا؟ اچھا چلو جی 2 پر دے دیتے ہیں. تیسرا جواب آپ بتلا دیں ان کو. کہا گیا تھا کہ آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، اس نے اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے ان کو شہید کیا. ان کے مالک نے اس کو یہ لالچ دیا تھا. آپ جو درس ہوا ہے اس کے متعلق 12 سوال. پہلا سوال ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں کس عمل سے پیدا ہوتا ہے؟ کون سا عمل بتایا گیا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. سوال نمبر 2، ملول کسے کہتے ہیں؟ حلول آپ بتلائیں جی. جسم میں آتا یہ جسم میں آ جانا. دیکھ خالی یہ نہیں نا پوری وضاحت کریں نا. ہاں جی آپ بتلائیں جی. اللہ تعالیٰ کا کسی ولی یا انسان میں. ہاں جی یہ جواب صحیح ہے. نمبر 3، خالق مخلوق ایک نہیں ہو سکتے، کون سی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے؟ ہاں جی بتلاؤ. نمک اور پانی کی
چینی اور پانی کی جیسے سیمنٹ وغیرہ ڈالنے کی وہ ٹھیک لے لو جناب. سوال نمبر 4 عیسائی کس وجہ سے کافر ہوئے؟ ہاں جی آپ نے پہلے یاد کھڑا کیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا یا اللہ مان. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 ارسطو نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا بتائی؟ جی اللہ تعالیٰ خود حرکت دیتا ہے ہر چیز کو لیکن آپ حرکت نہیں کر سکتے. آ جاتے. سوال نمبر 6 موسیٰ علیہ السلام نے کس خواہش کا اظہار کیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ بتلائیں جی. کس کو کہا تھا؟ ٹھیک ہے. آ جاؤ آ جاؤ. سوال نمبر 7 اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ بھائی. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 8 لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کا ترجمہ؟ ہاں جی کرو جی. اللہ کی مثل کوئی چیز پورا نہیں ترجمہ ہوا پوری آیت کا. سننے والا اور دیکھنے والا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 9 زہار کسے کہتے ہیں؟ یہ معاملہ سب سے پہلے کس کے ساتھ پیش آیا؟ آپ بتلائیں بھائی. اپنی بیوی کو باپ بتا کر رتبہ دینا زہار اور مائی اور لانے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 10 جنت میں داخل ہونے کے لیے کون سا عمل بتایا گیا ہے؟ کافی یاد ہے یہ بچا. السلام علیکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام یعنی 100 نام یاد کر لے گا اور اس پر قرآن و حدیث سے عمل کر کے زبان یاد کر لے گا تو وہ کل جنت میں داخل. چلو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. سوال نمبر 11 موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے کروائی؟ ماشاء اللہ. آپ بتلائیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون کو میرا رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے باپ دادا کو پیدا کیا. چلو باتوں میں ایک بات ہو گئی ہے. سوال نمبر 12 ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے بیان کی؟ ہاں جی. نہیں یہ بات پوری نہیں ہو سکی. جزاکم اللہ. یہ بچا بتائے چھوٹا. بے بس نہیں ہو سکتا. نہیں ابراہیم السلام نے تو نہیں پہچان کرائی. آپ جی بتلانا تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے تعارف میں کو جو باتیں کہیں. سورہ شعراء میں جو بیان ہوا ہے انہوں نے کہا اللہ وہ ہے جو مجھے پیدا کرتا ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے اور جنہیں تم تراشتے ہو وہ الہ نہیں ہو سکتے. چلو اس نے کافی باتیں بتلا دی ہیں اس بچے نے. آج ٹھیک ہے. لو جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت